والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں. اب ریفرنس ٹو کانٹیکس کے اندر ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے. ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. بتا دیا گیا کہ تم نے جن چیزوں کو اپنی اپنائیت والی چیزوں کو چھوڑا ہے اور جن چیزوں کی طرف تم گئے ہو جہاں تمہیں اجنبیت محسوس ہو رہی ہے، اگر تم اب بہتر جگہ سے کمتر جگہ پر چلے گئے ہو تو ایمان رکھو اللہ تمہیں بہت کلوزلی آبزرو کر رہا ہے. اللہ تمہاری اس ہجرت کو ضائع نہ کرے گا. اللہ تمہاری ان نیکیوں کو تمہیں بہترین صلے میں بدل دے گا، لیکن تمہیں وقت لگے گا. ہجرت کرنے کے بعد، اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کے بعد انسان کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک اچھی عادت اپنانے کی کوشش کی کہ اب آپ کسی انسان کے لیے کوئی برا گمان لے کر نہیں آئیں گی، لیکن کوئی نہ کوئی آپشن آپ کی زندگی کا ایسے آئے گا کہ آپ کے دل میں شیطان کسی کے لیے برا خیال ڈالے گا. آپ ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو روکیں گی. یہ ایفرٹ کرنا یہ ضروری ہے. آپ نے مثال کے طور پر حجاب پہننا شروع کر دیا، آپ آئینے میں کھڑی ہو کر اپنی شیشے میں شکل دیکھیں گی، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی شکل پیاری نہ لگے. تھوڑا وقت لگتا ہے انسان کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے بال بلو ڈرائی کر کے اور اچھا سا تیار ہو کے باہر جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ اپنا حجاب پہن لیں، اور اگر آپ چہرہ کور نہیں کرتے اور آپ نے اپنے چہرے کے اوپر بالکل میک اپ نہیں لگایا ہوا تو آپ آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں واقعی بہت مشکل کام ہے یہ کام کرنا. آپ نے اپنا کمفرٹ زون اللہ کی خاطر چھوڑا، آپ نے ہجرت کی، اللہ آپ کو اس کے اوپر قائم رکھے گا، اسٹیڈ فاسٹ کر دے گا. فوراً کے فوراً انسان نئی چیزوں کے ساتھ مانوس نہیں ہو جاتا، یہ حقیقت ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ نیا موبائل فون لے کر آتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو آپ کو کچھ دن لگتے ہیں نا. نیا موبائل فون جس طرح آپ اپنا استعمال کرتے ہیں، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اس کے مقابلے میں جو فون آپ کے پاس پچھلے 2 سال سے تھا اس کو آپ جیسے استعمال کرتی ہیں تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. تو جب بھی کوئی نیا ماحول آتا ہے تو اس میں ایڈجسٹ ہونے کو انسان کو وقت تو لگتا ہے، لیکن بتا دیا گیا کہ تم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں سیٹل ہوگے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تم کو اس کے اندر سیٹل کر دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرح ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. تو مجھے اور آپ کو جو ہجرت کرنی ہے وہ ہجرت مجھے اور آپ کو جیوگرافیکل باؤنڈریز کی تو فی الحال نہیں کرنی، بلکہ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر ہجرت کرنی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ اہل ذکر سے پوچھ لو جو تم بات نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تم تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، لیکن اس کلام کو سمجھنے کے لیے بھی تمہیں ایک ڈکشنری دی گئی ہے. اور وہ ڈکشنری کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کرتے ہیں اس کی تشریح اور توضیح. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کھول کر بیان کر دیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے. قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اور آپ کے عمل میں ڈھل کر ہمارے سامنے آئی. اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے کسی ہیومن ڈکشنری کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری مجھے اور آپ کو استعمال کرنی ہوگی. آپ کا مشن یہاں بتا دیا گیا اس آیت کے اندر کہ لوگوں کے سامنے آپ قرآن کی ایکسپلینیشن بیان کر دیں. کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی، آپ دیکھ لیں. ہاں یہ ضرور ہوا کہ پیغمبر بغیر کتاب کے آ گئے، لیکن کتاب جب بھی بھیجی گئی، پیغمبر بھیجے گئے تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کریں، استاد کے طور پر اس کو سمجھا دیں، طریقہ بتا دیں، احکامات کو کھول کر بیان کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انداز میں قرآن کی تشریح کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا نماز کا حکم قرآن میں آیا، لیکن قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ نماز کس طرح پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حج کی تفصیل آپ کو سنت سے ملتی ہے. حج میں زیادہ ڈیٹیل کیا ہوگی، حج میں کہاں رکا جائے گا، کتنے دن قیام ہوگا، کیسے رمی ہوگی، کیا کہاں کیا جائے گا، اس کی زیادہ ڈیٹیل آپ کو اور مجھے احادیث سے ملتی ہے.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ احادیث تو 150-250 سال کے بعد قرآن کے لکھی گئیں. زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈاؤٹس ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم علم نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جس طرح سے اکٹھا کیا گیا اس طرح کسی بھی دنیا کے علم کو اکٹھا نہیں کیا گیا. جس طرح امام بخاری نے اپنی کمپائلیشن کے اندر مستند احادیث کو اکٹھا کیا، امام بخاری کی کتاب کو صحیح بخاری کو کہہ دیا گیا کہ سب سے بہترین کتاب دنیا کے اوپر قرآن کے بعد، اتنی زیادہ اس کے اندر اوتھینٹک چیزیں ہیں. تو بتا دیا گیا. آپ نے شاید ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، مصطفیٰ اعظمی کی ہے. انہوں نے تھیسس پورا اسی پر کیا تھا کہ جو احادیث کا کلیکشن ہے اس کے اندر کتنا کلیکشن جو ہے وہ پراپرلی کلیکٹ کیا گیا ہے، کتنے کلیکشن کو واضح طور پر اس میں شامل رکھا گیا ہے جس کو ضعیف ڈکلیئر کیا گیا ہے. اگر محدثین چاہتے تو ضعیف احادیث کو اپنے کلیکشن میں سے نکال دیتے کر سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے اس کو وہیں رکھا تاکہ ان کے کام کی اور زیادہ اوتھینٹسٹی نظر آئے کہ انہوں نے اس چیز کو اگر ضعیف قرار دیا ہے تو کس بیسس پر قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ انسانیت کے اوپر اس قرآن کی تشریح کریں. احادیث قرآن کو سخت نہیں کرتے، احادیث قرآن کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں. قرآن کے اندر تو آتا ہے کہ جب تمہیں خوف کی حالت ہو تم اپنی نمازوں کو قصر کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امن کی حالت میں بھی اگر تم سفر میں ہو تو تم اپنی نمازوں کو قصر کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں اور سفر کی حالت میں، اگر تمہارا سفر ہے، امن والا سفر ہے، تب بھی تم اپنی نمازوں کو جمع کر سکتے ہو. تم فجر تو اکیلے پڑھو گے، تم ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہو، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہو. تو احادیث تو کھول کر بیان کرتی ہیں دین کو، دین کا براڈ اسپیکٹرم سامنے لے کر آتی ہیں، دین کی وسعت سامنے لے کر آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں احادیث کے آنے سے ہماری گردنوں میں طوق آ جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آپ کے اور میری گردنوں سے اسر اور اغلال کو اتار کر پھینک دیں. ہم غلط سمجھتے ہیں. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے بغیر قرآن کا تلفظ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر قرآن میں 40 مقامات پر تقریباً آیا ہے، جہاں آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اسکالرز کہتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ بات آئی اطیعوا الرسول تو یہ قرآن کی حفاظت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ رسول کے ان تمام اقوال کو، ان تمام سنتوں کو جمع کر لیا جائے حفاظت کے ساتھ جن کے اوپر مسلمان امت کو آئندہ عمل کرنا تھا، تاکہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو سکتا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول کی اطاعت کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جیسے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہے، اچانک چلتے پھرتے ان کو وہ پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. سجدہ تلاوت ہے یہاں پر، آپ چاہیں تو ذرا سا سر جھکا کر سجدہ تلاوت کر سکتی ہیں. کوشش کریں اگر آپ لوگ رمضان میں تراویح پڑھنے جو ہیں مسجدوں میں جا رہی ہیں، سجدہ تلاوت آتے ہیں تو آپ اس کے اندر کیا کریں، آپ اس کے اندر ضرور اپنی یہ سجدہ تلاوت کی دعا یاد کر لیں. زمین و آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. سجدہ وجہہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنا سر ذرا سا جھکا کے سجدہ کر سکتی ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ وہ خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصاً اس کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، یعنی کسی اور سے بچو گے؟
تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ جو شرک کرتے ہیں وہ کتنی سوئفٹلی اللہ کے حقوق کے اندر دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں کہ ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا. کس وقت ہم نے اللہ کی جگہ پر کسی اور انسان کو لا کر بٹھا دیا؟ کس وقت ہم نے اللہ کی صفات میں کسی اور انسان کو شامل کر لیا؟ ہم سمجھتے ہیں فلاں بزرگ، ان کے پاس جاؤ تو وہ مستقبل کا حال بتا دیتے ہیں. فلاں بزرگ کو پتا ہے کہ جو ہے میرے بچے کی شادی کب ہوگی. کیسے پتا ہے؟ غیب کے معاملے، مستقبل کے معاملے جو ہیں وہ غیب کے معاملے ہیں. آپ سے اور مجھ سے مستقبل کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. جب تک آپ اور میں مستقبل میں شامل نہیں ہو جاتے وہ میرے اور آپ کے لیے علم الغیب ہے. کوئی بزرگ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہو، غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہو سکتا. ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ پلیز بتا دیں میری بیٹی کی شادی کب ہوگی. ہم نے کیا کیا؟ ان بزرگ کو اللہ کی صفات میں شامل کر دیا اور شرک کر لیا، اور پتہ بھی نہیں چلتا کتنی خاموشی سے ہم شرک کر لیتے ہیں. یا ہم کبھی اللہ کو بندوں کے برابر لا کر بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی شرک ہو جاتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بیٹیاں ناپسند ہیں، کہ اللہ نے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کی. اللہ نے کہا کہ میرے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو ان کو خود پسند ہے. آپ نے دیکھا ہے قرآن میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عیسائیوں سے بات کی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سخت غضب کا اظہار کیا ہے کہ عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا. اللہ کو نہ اپنے ساتھ بیٹیوں کی ایسوسیشن رکھنی ہے نہ بیٹوں کی ایسوسیشن رکھنی ہے. اللہ کا غضب سخت بھڑکتا ہے اس بات کے اوپر، چاہے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا مشرکین مکہ نے، یا چاہے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہاں اشارہ کس چیز کی طرف کیا گیا ہے؟ یہاں بتایا گیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. مشرک معاشرے کے لیے آتا ہے کہ مشرک معاشرہ دختر کش معاشرہ ہوتا ہے، بیٹیوں کو تباہ کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے، بیٹیوں کو ایکسپلائٹ کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے. اور مشرک معاشرہ، ہم اپنے معاشرے کا سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا معاشرہ تو مشرک نہیں ہے، ہندوؤں کا معاشرہ مشرک ہوگا، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کی ورشپ کرتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھیں تو ہم نے بھی اپنے اندر بہت سے بت سجا کے رکھے ہیں. ہمارا شرک لوگوں کو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن جو انسان اپنے آپ کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے، جو اپنے اوپر قرآن کا فلٹر لگا لیتا ہے، اس کو اپنے اندر کے بت نظر آنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے فیمیل انفینٹیسائڈ کی طرف. چاہے تو بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی مار دینا، یہ بھی فیمیل انفینٹیسائڈ ہے، پیدا ہوتے ہی مار دینا، یا آج کی ترقی کی وجہ سے کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ مشین آ گئی ہے تو یہ پتا کر کے کہ کون سی سیکس ہے اس چیز کو ٹرمینیٹ کرا دینا، اس انسان کو ختم کرا دینا، یہ بھی فیمیل انفینٹیسائڈ کے اندر آتا ہے. مشرکین مکہ اب میں سے کچھ قبائل ایسے تھے، سارے مشرکین عرب ایسے نہیں تھے، کچھ مشرکین مکہ کے قبائل ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ادھر بچی پیدا ہوتی تھی، ادھر دائی جو ہوتی تھی وہ گڑا کھود کے رکھتی تھی، وہیں اسی وقت اس ماں کے سامنے بچی کو دفنا دیا کرتے تھے گڑے کے اندر. اور اگر کبھی دائی کو رحم آتا تھا تو ماں خود پکڑ کے بچی کو مٹی کے اندر دبا دیا کرتی تھی. یہ حال تھا اس معاشرے کا. بیٹی ان کے لیے بے عزتی کی اور شرم کی علامت بنی ہوئی تھی. اسلام جب آیا تو اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، اسلام نے عورتوں کو ایلیویٹ کیا،
عورتوں کے حقوق دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پرومیننٹ کی اپنی احادیث کے ذریعے کہ جس نے 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی اور ان کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، تو قیامت کے دن وہ اور میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں برابر برابر ہوتی ہیں. پھر اسلام نے بیٹی کو بھی ایلیویٹ کیا، ساتھ ساتھ بیوی کو ایلیویٹ کیا. بیوی کو احادیث کے اندر خیر المتاع کہا گیا، بیوی کو بھی ایلیویٹ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ نیک بیوی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پھر ماں کی شکل میں عورت کو ایلیویٹ کیا گیا. ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں اخلاقی لحاظ سے 3 لیول زیادہ رکھا گیا. قانونی لحاظ سے باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اخلاقی لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو. تو یہ چیزیں، اور پھر مردوں کو حکم دیا گیا عاشروہن بالمعروف. یہ سب چیزیں اسلام نے کی، اور ہم وہی مسلمان ہیں جو اس اسلام کو اٹھانے کے دعوے دار ہیں، جو اس اسلام پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں. ہم کس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ یہاں پر سیکس سلیکٹیو ابارشنز کرائے جاتے ہیں، یہاں پر ڈاکٹرز یہ کام کھلے عام کرتی ہیں، یہاں پر مڈ وائفز یہ کام کھلے عام کرتی ہیں، یہاں پر دائیاں یہ کام کھلے عام کرتی ہیں. آپ کو اور مجھے یہ خبریں کامنلی سننے کو ملتی ہیں، فلاں کچرا کنڈی سے کسی بچے کی جو ہے باڈی مل گئی، فلاں جگہ سے، فلاں فٹ پاتھ سے ایسا بچہ ملا جو مشکل سے سانس لے رہا تھا. کبھی کوئی فیس بک پر کوئی تصویر ڈال دیتا ہے، کبھی آپ کو نیوز پیپرز کے اندر تصویریں نظر آتی ہیں، کبھی آپ کو میڈیا کے اندر بریکنگ نیوز سنائی دیتی ہیں. گٹر کے اندر پتا چلا کسی علاقے میں کہ گٹر جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، تو انہوں نے سیوریج کھولنے والوں کو بلایا، گٹر کھولنے والوں کو. جب گٹر کھولا گیا تو اس کے اندر سے ابارٹڈ بچے ملے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بیک ڈور کلینکس بنے ہوئے تھے. ان بیک ڈور کلینکس کے اندر دائیاں جو تھیں وہ بچے ابارٹ کرتی تھیں، اور بڑی بڑی عقل مند عورتیں ان دائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں. بہرحال ہماری ڈاکٹرز کہتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 50% تو کم سے کم اس میں انوالو نہیں ہے کہ جو ابارشن کرتے ہیں، لیکن 50% اب بھی ہماری ڈاکٹرز یہ کام کر رہی ہیں. اور جب کوئی ڈاکٹر کسی کی گائناکالوجسٹ انکار کر دیتی ہے تو اچھی پڑھی لکھی عورت بھی دائی کے پاس یہ کام جا کر کروانے کو تیار ہو جاتی ہے. کیوں؟ صرف اپنی کسی خواہش کے لیے. ان پلانڈ پریگنینسی تھی، اس لیے کہیں میرے شوہر کو پتا نہ چل جائے کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، تو اس سے پہلے پہلے DNC کرا لی، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا تھا. اتنی مشکل سے تو میں نے اپنا 15 kg کم کیا تھا، اب پھر پریگننٹ ہو گئی. اور بیٹی بوجھ لگتی ہے. وہ بیٹی جو خدمت کرتی ہے جب گھر میں ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ، شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی جو ہمدردی بیٹی کے اندر آتی ہے، بیٹے کے اندر وہ ہمدردی کبھی آتی ہی نہیں ہے. نہ جب ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں تب آتی ہے، نہ اگر 2 چھتوں میں چلے جائیں تب آتی ہے. بیٹی جو اتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے، کیسے ماں اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر سکتی ہے؟ کہاں کسی عورت سے کہے کہ چھریوں سے کاٹ کاٹ کے اس کو میرے اندر سے نکال دو. آپ نے طریقے پڑھے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سب پڑھی لکھی خواتین ہیں، کس کس طریقے سے ابارٹ کیا جاتا ہے. اور بیٹی کے لیے، بیٹی جو کہ رحمت ہے، ہم نے اس کو زحمت بنا لیا. انڈیا کے اندر ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کو بین کر دیا تھا کہ نہ لوگ جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، نہ ان کو پتا چلے گا کہ بیٹی ہے، اور نہ وہ ابارٹ کرائیں گے. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب پیدا ہوئی اور بچیاں، انہوں نے اس وقت ان کو مار دیا. کسی نے کسی خاص درخت کا عرق ان کے حلق میں ڈال دیا تاکہ وہ چوک ہو جائیں. کسی نے جو ہے ان کو چونا کھلا دیا، لائم سٹون کھلا دیا تاکہ ان کا جو ہے وہ لنگز وہ پھٹ جائیں. چھوٹے بچے، بیئرلی اے ڈے اولڈ، اس طرح کے بچے مرے ہیں. اور ابھی آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا راجستھان کی عورت کی کہانی جس نے اپنے 5 بیٹیوں کو مارا تھا، اور اس سے پوچھا تھا کہ اگر پھر تمہارے گھر بیٹی ہو گئی، تو اس نے کہا اگر پھر ہو گئی تو میں پھر مار دوں گی. یہ اتنا ظلم عورت اپنی ہی اولاد کے اوپر کرنے کو کیسے تیار ہو جاتی ہے؟ کیسے عورت کا اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے؟ آخر ایسی کون سی مصیبت آتی ہے کہ بیٹی بری لگنے لگ جاتی ہے؟ آپ بیٹھی ہوئی ہوں مثال کے طور پر اپنے گھر میں، اور آپ سبزی کاٹ رہی ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو، آپ کی 2 سال کی بچی آپ کے پاس گھومتی گھومتی کھیلتی کھیلتی آ کر بیٹھے، آپ اسے چھریوں سے کاٹ دیں گی؟ کر سکتی ہیں آپ ایسے؟ کہاں کہ کسی عورت سے یہ کہا جائے، ڈاکٹر سے کہا جائے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے اندر سے نکلوا دو تاکہ یہ جو زہر ہے میرے اندر سے نکل جائے. اتنا بوجھ ہے بیٹی؟ کیوں ہے بوجھ؟ کیا وجہ ہے؟
جس معاشرے کے ساتھ ہم رہے ہیں، جس امت کے ساتھ ہم نے ایک وقت گزارا ہے، اس کی رمق ہمارے اندر آ گئی ہے. ہندوستان کے اندر یہ چیز تھی کہ بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی. عورت لو گریڈ سٹیزن سمجھی جاتی تھی، آج بھی لو گریڈ سٹیزن سمجھی جاتی ہے میجورٹی سٹیٹس میں انڈیا کی. وہ کہتے تھے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی حیثیت میں کم ہوتی ہے. تو جب اس کو کوئی آپ کے گھر سے شادی بیاہ کر کے لے کر چلا جائے تو وہاں پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کا بوجھ آپ سے اتار کر لے کر جا رہا ہے. اسی کسٹم کی وجہ سے کہ یہ اس لڑکے والوں نے آپ کے گھر کا بوجھ آپ کے اوپر سے اتار دیا، وہ بیٹی کو ویلیویبل کرنے کے لیے ڈھیروں جہیز دیا کرتے تھے. رسم کیا تھی ان کے اندر؟ بارات لے کر وہ جاتے تھے. بارات کا لفظ ہمارا نہیں ہے، بارات کا لفظ انہیں کا ہے. بارات لے کر وہ جاتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے. اور بارات کا کانسیپٹ کیا ہے کہ بارات کھانی اور بارات کھلانی. ہمارے اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں. سمپل نکاح ہو، سمپل رخصتی ہو، سمپل رخصتی. حضرت بی بی فاطمہ کو تو کچھ خواتین خود حضرت علی کے حجرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں. حضرت علی خود نہیں آئے تھے ان کو لینے کے لیے. ہم کہتے ہیں لو ہماری بیٹی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. یہ ہے اسلام کا مزاج. یہ کوئی شادی کے بڑے بڑے لیوش کھانے اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گئے؟ ہندوؤں سے آ گئے. ان ہندوؤں کو جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہوتا تھا کسی کی بیٹی کو لینے کے لیے، تو ان کو اپنے ساتھ پورے 50 60 لوگ لے جانے ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹریول کر کے جاتے تھے، روڈ کا لمبا سفر، اور لڑکی کے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آنا ہوتا تھا جہیز کی شکل میں. اگر لوگ نہیں ہوتے تو ڈاکو آ جاتے راستے میں اور لوٹ کر سب لے جاتے. تو اپنے ساتھ بارات لے کر جایا کرتے تھے تاکہ ان کے پریشر کی وجہ سے، لوگوں کی کوانٹٹی کی وجہ سے ڈاکو ان پر حملہ نہ کریں. اور لڑکی والے کیوں ڈھیروں جہیز دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ عورت کو ایک ڈی گریڈڈ سٹیزن سمجھتے تھے. اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اس کو ترازو میں ڈالا کرتے تھے. ایک طرف عورت ڈالتے تھے، ایک طرف جہیز کا سامان ڈالنا شروع کرتے تھے. اور اتنا جہیز کا سامان ڈالتے تھے جب تک کہ وہ عورت کا پلڑا جو ہے وہ عورت اوپر نہ اٹھ جائے اور سامان کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے. ہم بھی تو اتنا ہی منو ٹنو جہیز دیتے ہیں. اسی لیے تو بیٹی بوجھ ہے. یہ برائٹ برننگز جو آپ نے سنی ہیں، آج بھی برائٹ برننگز ہوتی ہیں. کوئی چولہا نہیں پھٹتا، سب ڈرامے ہیں. خود چولہے پھاڑے جاتے ہیں. ذرا جا کر آپ اس کی ریسرچ کے اندر ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں، اور جا کر ریسرچ کے اندر آپ اس کے آرٹیکلز اور کتابیں پڑھ لیں، آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی. کوئی چولہا نہیں پھٹتا، چولہے پھاڑے جاتے ہیں. کبھی بہو جو ہوتی ہے وہ پسند کی گاڑی نہیں لائی ہوتی، کبھی بہو پسند کی موٹر سائیکل نہیں لائی ہوتی، کبھی بہو پسند کا فریج نہیں لائی ہوتی، XYZ 10 اور چیزیں. اور ہم مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر اس چیز کو سیکھ لیا کہ ہم بھی اپنی بیٹی کو ڈھیروں جہیز دیں گے. جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو ڈھیروں جہیز دیں گے تو معاشرے کے اندر سارے لوگ تو ایک ہی لیول کے نہیں ہیں، سب لوگ تو جہیز نہیں دے سکتے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو جہیز نہیں دے سکتے تھے وہ مائیں بچپن سے اپنی بیٹی کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں اچھا پہنتی نہیں ہیں، جو اچھا جوڑا آتا ہے لے کر پیٹی میں ڈال دیتی ہیں، سوٹ کیس میں ڈال دیتی ہیں بیٹی کے جہیز کے لیے. اور ہمارا معاشرہ اتنا ظالم ہے کہ جو مائیں ایسا کرتی ہیں کہ خود اچھا نہیں پہنتی، بیٹیوں کے جہیز کے لیے اٹھا کر رکھ دیتی ہیں. کہتے ہیں بہت عقل مندی کی، بہت اچھا فیصلہ کیا، تم تو بڑی دور اندیش ہو. شاباشی دیتا ہے اس کو کہ شاباش، یہ تو تم کر رہی ہو بالکل صحیح کر رہی ہو. ساری زندگی عورتیں جہیز اکٹھا کرتی رہتی ہیں. جب شادی کا وقت آتا ہے تو آپ سے آ کے قرض مانگتی ہیں، اور اس کے باوجود ان کی بیٹیوں کو گھروں میں عزت نہیں ملتی. یاد رکھیں، جہیز زندگی نہیں بناتا، جہیز تقدیر نہیں بناتا. تقدیر بنانے والا اوپر بیٹھا ہے. لوگوں نے 10-10 ہزار گز کے بنگلے جو ہیں جہیز میں دے دیے، پھر بھی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی. جس عورت کے نصیب میں طلاق ہے اس کو طلاق ہو جائے گی. جہیز اس کی قسمت نہیں بنا سکتا. تو مجھے اور آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کو ڈی گریڈڈ سمجھا گیا. جب ہی یہ فیمیل انفینٹیسائڈ تک بات پہنچ گئی کہ مردوں اور عورتوں نے یہ سوچا کہ اس کو روٹ سے ہی ختم کر دیا جائے، نہ بیٹی ہوگی نہ ٹینشن ہوگی. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ ہندوؤں کے اندر تھا کہ اگر شوہر مرتا تھا تو بیوی ساتھ مر جاتی تھی، ستی ہو جاتی تھی، اور وہ اس کو بڑا بہت اچھی چیز سمجھا کرتے تھے. پتہ نہیں آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کچھ سٹیٹس میں ہوتا ہوگا جہاں علم کم ہے. عورت کو کہا جاتا تھا کہ اگر عورت کے بہو کے آتے ہی ساس کا یا سسر کا انتقال ہو جائے تو کیا کرتے تھے؟ سبز قدم آ گئی. یہ سبز قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. سبز قدم کیوں؟ نیلے قدم کیوں نہیں؟ اورنج قدم کیوں نہیں؟ ہرے قدم کیوں؟
سوچیں. اور اگر شادی ہونے کے بعد داماد آئے نیا گھر میں اور داماد کی ساس کا انتقال ہو جائے, لڑکی کی ماں کا انتقال ہو جائے, تو مرد کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا سبز قدم مرد آ گیا. وہ ہما آپ ہی کہتی ہیں کہ اس نے ہاجمولا کھائی ہوئی ہے, اس کا ہاجمہ بہت اچھا ہے, اس کو جو ہے ہضم نہیں کرنے آیا ساس اپنی. ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو کس مقام پر رکھا. اللہ کی رحمت سے ہم جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, اللہ کی رحمت سے ہماری بیٹیاں ہمارے لیے بوجھ نہیں ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کی ایک ایک خواہش پوری کرتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جان سے بڑھ کر دے سکتے ہیں, اور اللہ نے دیا بھی ہوا ہے, لیکن اتنی ہی بڑی ذمہ داری آپ کی اور میرے کندھوں پر آتی ہے. جتنا آپ اور میں اختیار رکھتے ہیں ان کو دینے کا, اگر آپ اور میں اپنے آپ کو اس رسم سے نکالیں گے تو یہ چیز معاشرے میں نیچے فلٹر ڈاؤن کرے گی. لیکن اللہ کے رسولوں کو دیکھ لیں, ان سب نے قوم کے سرداروں کو جا کر تبلیغ کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سردار ایمان لے آئے تو پیچھے پیچھے پورا پورا قبیلہ, پورا پورا خاندان ایمان لے آئے گا. آپ اور میں اس ظالمانہ رسم کو ختم کر سکتے ہیں. آپ افورڈ کر سکتی ہیں, لیکن آپ شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دیں. ان کی ضرورت کا کپڑا, جوتا, میک اپ دے دیں بس. کوئی ان کو جہیز کے نام پر اور چیز گھر کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں اپنی بیٹی کی عزت کم کرتے ہیں؟ میں یہاں پر آتی ہوں, نزیحہ مجھ سے کہیں عائشہ اپنی کرسی اور اپنا ٹیبل خود لے کر آئیں. کیا انہوں نے میری عزت کی یا میری انسلٹ کی؟ آپ کے گھر میں آپ کے مہمان آتے ہیں, آپ مہمانوں سے کہیں کہ جب آپ آئیں گی نا اپنا صوفہ خود لے کر آئیے گا جس پر آپ بیٹھیں گی. آپ مہمان کی عزت کر رہی ہیں, مہمان کی انسلٹ کر رہی ہیں. یہ تو ہمیں انسلٹ لگتا ہے. اور جب بہو آ رہی ہوتی ہے تو بہو کیا کرے گی؟ اپنا بستر لے کر آئے گی, اپنی الماری لے کر آئے گی, اپنی فریج لے کر آئے گی, اپنی کراکری لے کر آئے گی, اپنا گلاس لے کر آئے گی, اپنا ٹوتھ برش لے کر آئے گی. بہو نیا ٹوتھ برش لے کر, ساس نیا ٹوتھ برش لے کر بہو کے لیے نہیں رکھ سکتی. اتنے ہم زیادہ کینہ رکھنے والے کہ اپنی بہوؤں کو ہم کراکری نہیں شیئر کرا سکتے. اپنی پلیٹ لے کر آؤ, تم نے کھانا ہے تو. سیدھی سی مثال ہے, لاجک. آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے, آپ کے گھر میں آپ کی نند رہنے آ رہی ہیں, آپ ان سے کہہ رہی ہیں دیکھو اپنا بیڈ روم سیٹ لے کر آنا, اور اپنی کراکری لے کر آنا, اور اپنی الماری لے کر آنا کپڑوں کی, جس میں تو اپنے کپڑے رکھو گی سوٹ کیس میں سے نکال کے. اچھا لگے گا کیا؟ ہم کہتے ہیں لو کیسی بات ہے, بالکل مینرز کے خلاف بات ہے. اور یہ جو ہم بہوؤں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, لڑکے والوں کی گھروں کے اندر لڑکوں کی ماؤں کو اپنی زبانوں سے یہ بات باقاعدہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. یہ نہیں کہنا آپ کی مرضی, آپ کی بیٹی ہے, جو دل کرے دے دیں خوشی سے. فقیر ہونے کی انتہا ہے, لمٹ ہے. اور لڑکی والے بھی سٹینڈ لیں. اب مثال کے طور پر آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے بھائی سامنے لڑکے والوں نے کہا ہی نہیں کہ جہیز نہ دیں تو میں تو مجبوری میں دے رہی ہوں. نہیں, جو چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے وہ نیکی کرنے کے اعمال لڑکے والوں کے لیے بھی ہیں اور لڑکی والوں کے لیے بھی ہیں. لڑکی والے سٹینڈ لیں, ہم جہیز نہیں دیں گے, اور واضح طور پر بتا دیں. نہیں دیں گا مطلب کیا ہے؟ ہم صرف اپنی بیٹی کو کپڑا, جوتا, اس کا میک اپ کا سامان دیں گے بس, باقی آپ کو ہی کرنا ہے. یہ باتیں واضح طور پر ہو جانی چاہیے. اور لڑکے والوں کو تو کھول کر بولنا چاہیے. کس کے گھر میں جگہ ہوتی ہے؟ ایک پورا کمرہ خالی کرنا آسان کام ہوتا ہے؟ آپ کہیں ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے, پہلے ہی اتنا فرنیچر ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا کیا کہنا جہاں بہو کا کمرہ خالی رکھا جاتا ہے. ٹرک آئے گا اور اس ٹرک سے سامان اترے گا تو ظاہری بات ہے پھر سامان سیٹ ہوگا. تو بیٹی بوجھ کیسے نہیں بنے گی؟ آج کل بیڈ روم سیٹ لینا آسان بات ہے. آپ کیا میں ہیبٹ کا لینے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں, میں تھیمز کا لینے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں. ذرا آپ اور اس سے سستا بھی لیں تو کتنے کا آتا ہوگا؟ 50-60 ہزار سے کم تو نہیں آتا ہوگا, مجھے نہیں آئیڈیا کتنے کا آتا ہے. لیکن آپ افورڈ کرنا دیکھیں, کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اور خالی بیڈ تو نہیں دینا ہوتا, وہ پورا سیٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ الماری ہوتی ہے, اس کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل ہوتا ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا کم وقت کا کر دیا کہ ہم ان کی ویلیو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کی ویلیو بڑھے. کیا لے کر آئی ہے؟ اور پھر غلط قسم کے خاندانوں کے اندر, کم علم یافتہ خاندانوں کے اندر پوچھا بھی جاتا ہے اگلے دن جا کے ساس سے, بہو کیا لائی؟ اب دیکھنا بھی ضرور ہے, دکھاوا بھی ضرور ہے. تو ہم دیکھ لیں ہم نے اپنی زندگیوں کو کتنا مشکل کیا ہوا ہے. لڑکے تو اتنے ایلیویٹڈ کہ داماد اگر گھر چلا جائے اپنے سسرال میں اور اس کی ساس اس سے کہہ دے بیٹا ذرا بلب فیوز ہو گیا, ذرا بلب تو بدل دو, داماد بدلیں گے؟ کہیں گے لو, دامادوں کو تو ٹراما ہی ہو جائے گا, ساس نے مجھے کام کرنے کو کہا وہ بھی بلب بدلنے کو,
کیوں کوئی نوکر نہیں تھا؟ مجھ سے کیوں کہا؟ اور بہوؤں کے ساتھ ہم کیسا معاملہ رکھتے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، آج نہیں تو کل کرنا ہے. ینگ بچیاں جو ان میرڈ ہیں وہ سٹینڈ لیں کہ ہم اپنی شادی کے اوپر جہیز کے نام پہ کچھ نہیں لے کے جائیں گے. مائیں سٹینڈ لیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز کے نام پر شادی کے موقع پر کچھ نہیں دیں گے. بہت موقع آتے ہیں، بچہ ہو رہا ہو تو، بچہ نہ ہو رہا ہو تو، 6 مہینے کے بعد عید آ رہی ہو تو، عید نہ بھی آ رہی ہو، دو تو عیدیں آتی ہیں. آپ اپنی بیٹی کو گفٹ دے دیں. آپ بہت اچھا ڈنر سیٹ دینا چاہ رہی ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بہت اچھا ڈنر سیٹ عید پر دے دیجئے. شادی کے بعد، شادی کے موقع پر نہ دیں. اس کی ضرورت ہے. اس رسم کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو آپ اور میں ختم کر سکتے ہیں. اس رسم کو، اس ظالمانہ رسم کو اگر آپ اور میں سنت میں بدل سکتا ہے کوئی، تو آپ اور میں بدل سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بدل سکتا. اور سمجھ لیں یہ اکیلی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے. علم آنے کے بعد اگر آپ نے اور میں نے پھر اپنے آپ کو جہیز کی رسم کے اندر انوالو رکھا، یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کو کچھ دیا ہی نہیں، خالی ہاتھ بھیج دیا، سارا کچھ خود سمیٹ کے رکھ لیا، لوگوں کو بولنے دیں. آپ نے وہ ایک کہانی سنی ہے؟ بچپن میں میرے ابا سنایا کرتے تھے مجھے کہانی، ایک بیٹے کی اور ایک باپ کی اور ایک گدھے کی. شاید سبھی نے سنی ہوگی، میرے خیال ہے کسی کتاب میں بھی آتی تھی. ایک باپ بیٹا تھے اور ایک گدھا تھا. باپ جو تھا وہ گدھے پر جا رہا تھا بیٹھ کے، اور بیٹا جو تھا ساتھ ساتھ چل رہا تھا. لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا لو دیکھو کیسا باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور جو ہے خود جو ہے وہ گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. باپ نے سن لیا، باپ اتر گیا، اب اس نے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا. تھوڑی دور آگے گیا تو کچھ لوگوں نے کہا لو بیٹے کو دیکھو، باپ پیدل چل رہا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. اب بیٹے نے سن لیا تو بیٹا اتر گیا. تھوڑی دور آگے جا کے دونوں تھک گئے، دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے. تو لوگوں نے کہا دیکھو ذرا کتنے ظالم ہیں، گدھے پر دونوں بیٹھے ہوئے. تھوڑی اور آگے گئے تو ان دونوں نے کیا کیا، سن لیا انہوں نے کیا کیا، گدھے کو ڈنڈے سے باندھا، اس کی چاروں ٹانگوں کو باندھ کے اور اپنے اپنے کندھے پہ رکھ لیا. کچھ لوگ آگے گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کتنے بے وقوف ہیں، گدھا پاس ہے اور اس کو چھوڑ کر اس کو اپنے کندھوں پہ چلا رہے ہیں اور خود پیدل چل رہے ہیں. لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو لوگ آپ کو کبھی خوش نہیں کریں گے. لوگوں کی باتوں میں آپ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. یہ ہمیشہ مجھے کہانی یاد رہتی، میرے ابا نے سنائی تھی مجھے، اور یہ حقیقت ہے، اس کے اندر بڑی حقیقت چھپی ہے. لوگوں کی اوپینین سے اپنے آپ کو اپلفٹ کر لیں. آپ نے اپنے آپ کو کس کی نظر سے دیکھنا ہے؟ رب کی نظر سے. تبھی تو بندگی آئے گی زندگی کے اندر. بندگی آتی ہے جب میں اپنے آپ کو ویسا بنا لوں جیسا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو لے کر آنا ہے، اور آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنی فیملیز کے اندر سے یہ جہیز کا کانسیپٹ ختم کرنا ہے. جہیز کا کانسیپٹ ختم کریں. اپنی فیملیز کے اندر مسنون چیزوں کو لے کر آئیے. حق مہر ہے، اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. حق مہر ایک دونوں خاندانوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. ہاں اگر لڑکے والے جو بیٹی کو بنا کر دینا چاہ رہے ہیں آپ کی، وہ دے سکتے ہیں، بالکل دیں. اس کے لیے بھی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایک دن پہلے بری بھیج دیجیے گا. یہ لڑکی والوں کے گھر بری آتی کیوں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی یہ بات. پھر اس نے واپس جانی اگلے دن، وہ دیکھ لیں گے نا سب گھر والے، جب وہ پہنے گی تو سب دیکھ لیں گے. ان رسموں کو کون ختم کرے گا؟ عورتیں ختم کریں گی. جتنی پاور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دی ہے، اتنی پاور اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے مردوں کو نہیں دی ہے. اور یاد رکھیں، اگر آج بھی انڈیا کی کسی اسٹیٹ میں، بنگلہ دیش کی کسی اسٹیٹ میں، پاکستان کے کسی انٹیریئر کے علاقے میں اگر کہیں کسی جگہ پر کسی نے اپنی نیو بورن بچی کو قتل کیا اس ڈر سے کہ کل کو یہ بڑی ہو کر میرے ساتھ کھائے گی اور اس کو مجھے جہیز دینا پڑے گا، تو یاد رکھیں اس کا نقصان، اس گناہ کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے اور میرے اوپر بھی آئے گا. آپ اور میں بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس گناہ کے اندر آپ اور میں بھی شامل ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اور میں نے اس رسم کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی. دو ہی طرح کے آپ کو الیکٹریسٹی کے اندر پولز ملتے ہیں، یا آپ کو ملتا ہے نیگیٹو پول یا ملتا ہے آپ کو پازیٹو پول. نیوٹرل پول کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ کو یا تو میگنیٹ کے اندر ساؤتھ پول ملے گا یا نارتھ پول ملے گا. نیوٹرل پول نہیں کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کو معاشرے کے اندر یا تو برائیوں کو پھیلانے والا بننا ہے یا برائیوں کو روکنے والا بننا ہے. یہ نیوٹرل رہنا، ہم تو کسی کے سائڈ نہیں دیتے، ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم سب کو خوش رکھتے ہیں. یہ منافق ہے. ایک طرف ہے مومن، ایک طرف ہے کافر، اور درمیان میں ہے منافق. تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اپنے خاندانوں میں سے ان رسومات کو ختم کرنا ہے.